السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو ہے نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 4، جس میں 3 پارٹ ہے: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ ان تینوں میں سے الف مدہ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو جا کے دیکھ لیجئے، میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہوں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو ہے یا مدہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے الف مدہ کو پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ تو یا ساکن کسے کہتے ہیں، آئیے جانیں گے۔ یہ یا ہے اور یہ جزم ہے، اس کو سکون بھی کہیں گے۔ یا کے اوپر اگر یہ جزم ہو تو اس کو یا ساکن کہیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہو تو اس کو حرف ساکن کہیں گے۔ با کے اوپر جزم ہو تو با ساکن، یا کے اوپر جزم ہو تو یا ساکن، واو کے اوپر جزم ہو تو واو ساکن، میم کے اوپر جزم ہو تو میم ساکن، با کے اوپر جزم ہو تو با ساکن۔ اور ساکن والے حرف کا کام یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلی والی حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کن، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والی حرف کو پچھلی والی حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ کاف نون پیش کن۔ من، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والی حرف کو پچھلی والی حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ میم نون زبر من۔ کت، تا کے اوپر جزم ہے، جزم والی حرف کو پچھلی والی حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ کاف تا زیر کت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جزم، سکون، ساکین کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ناظرین، یا کے اوپر جزم ہے تو اس کو یا ساکن کہیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح یا مدہ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی،
دال یا زیر دی، ذال یا زیر دی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ضا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ آئیے یا مدہ کی مشق کریں گے۔ مشق، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ، دینی، فیہ، ارنی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی،
تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔